اور جہاں تک اس صورت کی جو ہے وہ فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس میں ایک بڑا زبردست اس میں فائدہ ہے کہ اگر کوئی ملازمت حاصل کرنی ہے یا کوئی حکام سے کوئی ایک ایسا بینیفٹ حاصل کرنا ہے یا آج کی دنیا میں جیسے ویزا حاصل کرنا ہے جی ہاں تو بڑے مشکل پروسیس ہوتے ہیں، آسانی سے نہیں ملتا، تو اس صورت کا 75 مرتبہ کا ختم کیا جائے. جی ختم کرنے کے بعد تو وہ پیپرز جو آپ نے پیپرز بھیجنے ہیں، جو درخواست بھیجنی ہے، تو شہادت کی انگلی سے اس مقصد کو اس پیپر پہ لکھ دیا جائے کہ میں لکھ دیا مجھے امریکہ کا ویزا چاہیے. اگر پاکستان میں بیٹھا بندہ لکھتا ہے مجھے امریکہ کا ویزا چاہیے، لکھ دیا. یا اس کو مجھے فلاں ملازمت چاہیے، وہ کاغذات بھی لکھ کے اور وہ کاغذات جو ہے وہ کام کو بھیج دیا. میں دوبارہ پوچھوں گا، آپ نے فرمایا 75 دفعہ 75 دفعہ جی 75 اس کو پڑھیں، چاہے خود پڑھیں اور یا اوروں کے ساتھ مل کے بالکل، یا ختم کرا لیں سب مل کے بیٹھ ایک ہی بیٹھک میں ہو، ایک ہی بیٹھک میں کر کے اس درخواست. اچھا اب آج کل جو کمپیوٹر کے ذریعے سے بھیجتے ہیں تو ٹھیک ہے، کمپیوٹر میں سامنے فارم کھلا ہوا ہے، اس کی اسکرین کے اوپر شہادت کی انگلی سے اپنا مقصد لکھ دیں اور جناب اس کے بعد اس کو سینڈ کر دیں. تو زبردست فائدہ ہے کہ یقیناً قبول ہو جاتی درخواست. ہاں، اور آج یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے. یہ تو ویزا تو پاکستان کے لیے سارا پاکستان یہاں آ جائے گا. بالکل تو بالکل یہ بہت کرنے کی چیز ہے. لوگوں کو بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں، خاص طور پہ جابز نہیں ملتی، ملازمتیں، تو یہ بہت زبردست اس کا فائدہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر چاہتا ہے کہ مجھے خوشحال زندگی رہے ہمیشہ اور ابھی نہیں ہے تو حاصل ہو جائے اور پھر ہمیشہ قائم رہے، تو سورہ فاتر روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کریں. ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کریں تو خوشحال زندگی رہے گی اور کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش اور تکلیف رہے گا، سکون رہے گا. اور اگر گھر میں بے اطمینانی ہے، بے سکونی، نعمتیں ساری ہیں، ظاہر کی ہر سامان موجود ہیں، لیکن دل کا سکون یا آپس میں محبت الفت نہیں ہے، تو یہ سورہ فاتر پڑھ کے اس کا پانی دم کر کے سب افراد کو جن کو پلا سکیں پلائیں اور باقی جو ہے وہ گھر میں چھڑک دیں، تو زبردست آپس میں الفت، محبت اور چین اور سکون والی زندگی ہو جائے گی. یہ تو بہت کام کی ہے. یہ اس کا فائدہ ہے سورہ فاتر. اور جہاں تک اس کی جو ہے خواب میں آنے کی تعبیر ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اس کو پڑھا یا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو حسن خاتمہ کی دولت ملے گی، یعنی ایمان پر اس کی موت آئے گی اور انشاءاللہ اس کا انجام محمود ہوگا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دین دنیا کی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. اس کی عبادت ہے، نیکیاں ہیں، اس میں اضافہ ہوگا اور ذوق پیدا ہو جائے گا، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اضافہ کر دیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہر طرح کے ظاہری باطنی شر سے محفوظ رکھیں گے. یعنی شیاطین جن کے ہیں یا انسانوں کے اندر کوئی شیاطین جو تنگ کرتے ہیں اس کو، ان کے شر سے اللہ تعالی اس کو محفوظ. شرط ہے کہ ایک دفعہ پڑھیں آپ اس کو. جی بالکل ضروری ہے، ایک مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کریں. اس کو سورہ ملائکہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلی آیت میں ملائکہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے کہا کہ ایسے ملائکہ پیدا کیے ہم نے کہ جو 2 پروں والے، 4 پروں والے اور 6 پروں والے ہیں. بلکہ آگے فرمایا یزید فی خلق ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں جیسے چاہے اضافہ کر دے کہ ان پروں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. چانچہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر بھی احادیث میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پروں میں اضافہ کر دیا. تو اس سے چونکہ اس میں جو ہے وہ ملائکہ کا ذکر ہے کہ پروں والے ملائکہ ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ ملائکہ رکھا ہے. اچھا، واہ بہت خوب. بڑی بہت کام کی باتیں اور جو خاص طور پہ ہمارے لوگوں کی ضروریات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا جیسے ویزے کی بات آپ نے کی، تو یہ تو وہ لوگ کریں جن کی جائز ضروریات ہیں. ایسا ہی نہیں ہے کہ صورت کو ٹیسٹ کرنے لگے لوگ بالکل اور پڑھ کے وظیفے کے اپنے ویزے کے انتظار میں رہنے لگے. ہاں، وہ تو یہ تو منع ہے، اللہ کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ تو اللہ نے قرآن میں ٹیسٹ کا حق مجھے ہے، آپ کو نہیں ہے. جیسے ٹیچر شاگرد کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، اب شاگرد ٹیچر کو ٹیسٹ کرے یہ تو بے ادبی کی بات ہے. یہاں دنیا میں بھی اجازت نہیں ہے، یہ کہ اللہ کے ساتھ. میں صرف یہ کلیریفیکیشن چاہتا تھا آپ سے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے.